اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. دیکھنے والے تمامی معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج پہلا رمضان المبارک ہے جو کہ رائل نیوز کی جانب سے پہلی ٹرانسمیشن 2025 فضیلت رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. تو اسی پروگرام کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چلوں گا اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں آج کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے انالائز پہ بات کریں گے, سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں گے. بڑی اچھی کمانڈ ہے آپ کی اس حوالے سے. جی عبدالکلیم صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں ہمارے آج کے رمضان ٹرانسمیشن فضیلت رمضان جو کہ رائل نیوز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے آپ ہمارا حصہ بنے. آپ اپنے بزی اسکیجولز میں ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ بیٹھے آئے, اچھا لگا, بہت شکریہ. تو بغیر کسی تاخیر کے ویورز میں کیونکہ روزہ ہے, روزے سے ہم موجود ہیں اور ماشاءاللہ آج پہلا روزہ ہے الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ذرا کیا آج ہفتہ سحری کری اور کیا سحری کرنی چاہیے؟ دیکھیں سحری کا یہ ہے کہ آپ سحری جو ہے وہ یعنی کہ سادہ کرنی چاہیے, سمپل کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں بنا کے رکھ لیں اور اس میں سے صرف آدھی چیز کھائی. یہ سحری نہیں ہوتی. سحری کا مطلب ہے سحری نہیں بلکہ سحری کہتے ہیں. کیا بات ہے. سحری کا مطلب ہے صبح کا ناشتہ, صبح کا کھانا. اس لیے کہ سحری جو ہے ہم صبح کو کہتے ہیں, سحری کا مطلب کچھ اور نکل آتا ہے. نہیں اصل میں دیکھا گیا ہے کہ رات سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانا ہے اور آخری لمحات میں تو پانی کی ایک بوتل پی لی جاتی ہے. اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پانی تو پئیں, لیکن پانی کو اگر آپ وقفے وقفے سے پئیں گے 2-2 گلاس کر کے تو آپ کے پورے 6 سے 8 گلاس ہو جائیں گے کم سے کم. زیادہ سے زیادہ ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہے 12 گلاس. تو یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم 6 سے 12 گلاس کو مکمل کریں. تو ہمیں جو ہے نا کھانا اس طرح سے کھانا چاہیے کہ ہم اس میں اپنے پانی کو بھی پئیں اور اپنے کھانے کو بھی, تاکہ ہمارا پیٹ خراب نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ رمضان ابھی شروع بھی نہیں ہوتے, ہم ایک ذہن بنا لیتے ہیں, کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ یار ہم نے یہ بھی کھانا ہے, یہ بھی لینا ہے, وہ بھی لینا ہے, اور بہت بے تحاشا چیزیں جمع کر لیتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں گھر کے اندر کہ کچن بھر لیتے ہیں. تو کیا یہ صحت کے لیے اس میں سے کیا مناسب ہے؟ دیکھیں میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ اگر جتنا زیادہ آپ کھانے کو اور یعنی اپنے آپ کو ٹینشن دینا, یہ ایک ٹینشن دینے کی بات ہے کہ بھائی ہم یہ پکائیں گے, کیا کب کریں کیا نہ کریں. یہ ٹینشن اور ڈپریشن دینے کی بات ہے جس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. جب یہ بیماری جب آپ کو حاوی ہو جائے گی تو آپ بتائیں کھائیں گے کیا. ایسی کون سی ڈائٹ لینی چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ جو نا آپ مطمئن بھی ہو جائیں کہ ہم نے ڈائٹ بھی لی اور روزہ بھی سکون سے گزر جائے؟ دیکھیں ڈائٹ میں ہمیں جو ہے نا یہ چکنائی جو ہے وہ کم استعمال کرنی چاہیے. روغنیات چیزیں ہمیں جو ہے روٹی رات کے وقت کھانی چاہیے تاکہ ہمارا ہاضمہ صحیح رہے. اگر ہم نے پراٹھا کھایا تو ہمارا ہاضمہ صحیح نہیں رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ انڈا ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں, یعنی آپ سمجھیں کہ بھنی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں. اور اگر شوربے والی بھی کر رہے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ نہیں, کم سے کم کھائیں تاکہ آپ جو ہے نا یعنی آرام سے رہیں. آپ کے نہ تو پیٹ میں درد ہو, نہ سر میں درد ہو, نہ ہی جو ہے جسم میں درد. بس آپ جو ہے ایسے رہیں کہ سکون سے اپنے کام کریں اور اٹھ کر نماز وغیرہ کی طرف زیادہ توجہ دیں, کیونکہ نماز پڑھنا آپ کی یعنی کہ جسم کو سکون دیتا ہے. اور یہ ڈاکٹر فرح سے تو بات چیت چلتی رہے گی ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور روزے کے حوالے سے بھی. تو میرے دوسرے مہمان موجود ہیں عبدالکلیم صاحب, بڑی اچھی آپ انالائز کرتے ہیں ایشوز کے حوالے سے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں آج آپ نے سحری میں کیا کیا جو اتنے شاش بشاش ماشاءاللہ ایک دم ایکٹیو لگ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ پہلے تو اسد آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے پروگرام میں آنے کی دعوت دی. یہ ہے کہ سحری میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ لائٹ سحری کروں تاکہ آدمی ہیلدی فیل نہیں کرتا, ہیوی فیل نہیں کرتا آدمی. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لائٹ سحری کر. اچھا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ لائٹ سحری کا تو ابھی ہی میرے خیال سے حال ہی میں اسٹارٹ ہونا شروع ہوا, لیکن ہم تو سنتے آ رہے تھے ہماری نانی دادی کے زمانے میں کہ وہ پراٹھے کھاؤ, انڈے کھاؤ, کباب کھاؤ, اچھی سحری کرو خوب. کیوں اب کیوں نہیں کر پاتے لوگ؟ بات دراصل یہ ہے کہ اب جو ہے نا ملاوٹ زیادہ آ گئی ہے کھانے میں. بالکل ملاوٹ زیادہ آتی ہے تو اب ہضم نہیں ہوتا ہے.
بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس حد کی چیزوں سے یہی مراد ہے کہ روٹی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، روغنیات کا کم۔ اچھا کلیم صاحب، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اینالائز سے، فائننس کے حوالے سے آپ اچھی بات بھی کرتے ہیں، تو رمضان ویسے تو درس دیتا ہے بہت ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، محبت کی، اخلاص کی، اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی، لیکن ابھی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان ابھی شروع نہیں ہوتے 15 دن پہلے سے ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے، ایک شور غلبہ طاری ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر کہ بس یہ بھی لے لو، یہ بھی لوٹ لو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھائی بہت مہنگائی کی طرف جی رہے ہیں، لیکن مہنگائی مجھے نہیں لگ رہا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو عوام پہ تو ایک فائنینشلی طور پہ برڈن آ جاتا ہے مہنگائی کا، لیکن ساتھ جو ذخیرہ اندوز صاحبان ہیں ہمارے، وہ انتظار کرتے ہیں بدقسمتی سے رمضان کا، وہ پورے سال کا سمجھ لیں اپنا خرچہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سیونگ کرنی ہے ہمیں اس میں ہی کمانا ہے۔ یہ ہمارے ایز اے مسلم کنٹری یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک اور بھی یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بھلے دکاندار نے 1-2 دن پہلے ہی چیز پرچیز کی ہو ریٹیل سے یا وہاں سے کمپنی سے، لیکن اب جب لینے جاؤ بھائی پیچھے سے مال مہنگا آیا، میں کیا کروں، مہنگا بیچ رہا ہوں، تو یہ اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ یہ دیانتداری ہوئی، کیا یہ بےمانی ہوئی؟ نہیں، یہ ایکچولی روزہ رکھ کے مسلمان جو ہیں یہ اس ٹائپ کے جو مطلب یہ کہ سوچ ہے لوگوں مسلمانوں کی، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو انتہائی شرمناک حرکت ہے یہ ہمارے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر فرح، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ یقیناً پیشنٹس بھی دیکھتی ہوں گی، تو حالت روزہ آپ ویسے تو سب سے پہلے آپ بتا دیں، یاد آ گیا آپ سے تو پوچھنا ہی رہ گیا کہ آج آپ نے ایز اے بینگ اے ڈاکٹر آپ نے کیا سحری کر کے آئی ہیں آج آپ؟ میں سحری جو ہے آپ کو میں نے بتا دیا، میں سمپل کھاتی ہوں۔ میں اگر انڈا کھاتی ہوں تو صرف اور صرف یا تو بوائل انڈا ہوتا ہے یا پھر اس کا آملیٹ ہوتا ہے، یا پھر ہم لوگ جو ہیں، میں بلکہ اپنا بتا رہی ہوں، ہم لوگ نکل گیا، میں جو ہوں یہ ٹکیا وغیرہ جو ہوتی ہیں، کباب وغیرہ، یہ بنا کے رکھ دیتی ہوں اپنے لیے، پہلے سے تیاری کر لیتی، خواتین کی تو عادت ہے پہلے سے ہی تیاری کر لینا، تیاری کر لینا، یا پھر بنی ہوئی چیز کو جیسے کہ چکن ہے، اس کا جو ہے نا شوربے، بغیر شوربے کے کوئی بنی ہوئی چیز بنا لی، کھا لی، تھوڑا تھوڑا کر کے میں کھاتی ہوں۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ میں جو ہے ان چیزوں کو ہی زیادہ توجہ دیتی ہوں، اس سے انسان جو ہے نا ہلکا بھی رہتا ہے اور صحت مند بھی رہتا ہے، اپنا کام جلدی جلدی کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے میں یہ کھا کے اپنا قرآن اور نماز پڑھتی ہوں۔ نماز پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو جسم ہے اس کی تمام بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، ہمارے دماغ کھلتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام چیزیں کریں۔ رمضان ہی نہیں بلکہ ہمیں ویسے بھی کرنا چاہیے، سالوں سال پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے یہ بخشتے ہیں اپنے نبی کو بھی، اپنے جو مرنے والے ہیں ان کو بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام چیزیں کریں۔ روزہ تو رکھنا ہمارا فرض ہے، لیکن ہم نفلی روزے بھی رکھیں تو اس سے بھی ہم صحت مند۔ جب روزوں کی بات آئی تو مجھے یاد آیا آپ کا پہلا روزہ کب رکھا تھا اور کس طرح تھا، کیسے یادگار، تھوڑا سا شیئر کریں ہماری ناظرین سے، تاکہ ہمیں رائل نیوز کے جانے سے سننے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلا روزہ کب رکھا تھا اور کیسے رکھا تھا۔ دیکھیں، پہلا روزہ مجھے اپنا یعنی کہ یاد ہے بچپن کا، کہ جو میری مما نے، میرے پاپا نے اور ظاہر سب بہن بھائی نے وہ کیا تھا، تو اس وقت میں تھی 7 سال کی۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ 7 سال کی تھی، اور 7 سال میں جو ہے میں نے روزہ رکھا، اور اس وقت جو ہے میرے گھر والوں نے، یعنی میرے چھوٹے بہن بھائی بھی زیادہ بڑے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو۔ میں نے کیا ہے آپ مجھے وہ کھلائے جا رہے ہیں، کیوں، میرا روزہ ہے، میں نہیں کھاؤں گی، اس طرح سے میں نے وہ کیا۔ تو میں نے کہا میں امی سے شکایت کر دوں گی، امی جانتے ہیں میں تو۔ اچھا یہ تو بتائیں، ایک داڑھ کا رکھا تھا یا دونوں داڑھوں کو ایک ساتھ رکھا تھا؟ بھائی دیکھیں، جب روزہ ہوتا ہے نا، پہلے تو ہم پورا یعنی ایک داڑھ کا رکھتے تھے، پھر میری امی جو تھی وہ کہتی تھی پہلے ایک داڑھ کا رکھو، پھر 6 سال سے پہلے، یہ 6 سال تک کا نا، 5 سال تک تو میری امی کہتی تھی ایک داڑھ کا رکھو، 2 سال اس داڑھ سے نہیں کھانا، اس داڑھ کا روزہ اس داڑھ سے نہیں کھانا۔ اچھا، ہم کیا کرتے تھے، پانی پیتے تھے یوں کر کے، اس داڑھ سے پانی پیتے تھے اور اندر لے کے جاتے تھے۔ اچھا اب کہہ رہے ہیں آج اس داڑھ کا روزہ رکھ لو، الٹی داڑھ کا، پھر خیر بہرحال ایسے کرتے کرتے ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے کھایا نہیں، بالکل بھی کچھ نہیں کھایا، میں نے خاموشی سے روزہ رکھ لیا۔ کیا بات ہے، لیکن یہ کہ میں نے بتایا نہیں انہیں، یہ کہنے کہ بغیر اس کے میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنا روزہ کشائی بھی کرواؤں گی۔ پھر ساتھ جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ بھائی آپ نے خاموشی سے روزہ رکھ لیا، تو انہوں نے کیا کہا، کیا ایکسپریشن تھے امی ابو کے، کیا؟ خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، کہنے چلے ابھی تو آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن آپ کی روزہ کشائی جو ہے ہم بہت اچھے طریقے سے کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب میں 7 سال کی ہوئی تو
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा रोज़ा रखवाया और इतनी खुशी से और इतने धूमधाम से रखवाया कि मैं ऐसी खुश हुई हूँ ना कि मैं क्या वो आज तक वो महसूस करती है, हाँ संभाल नहीं सकी, और वो आज तक महसूस करती हूँ कि जैसे आज भी मेरे सामने मेरे माँ बाप मौजूद हैं और वो मेरे लिए जो है ना हर चीज़ लेके आ रहे हैं। क्या बात। अच्छा, हमारे दूसरे मेहमान अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद हैं, कलीम साहब भी मौजूद हैं। कलीम भाई ज़रा बताएं आपका पहला रोज़ा कब रखा गया और क्या तारीख़ी लम्हात थे वो आपके लिए? बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मज़हबी घराने से ही ताल्लुक़ है, तो उसमें 8 साल की उम्र में पहला रोज़ा रखा था। बस जिस तरह होता है आपको पता है, माँ बाप जो होते हैं बच्चे के आओ भगत करते हैं, बेटा बैठ गया, खामोशी से, ऐसा नहीं आपने खामोशी जाके जूस भी पीते रहे और रोज़ा भी चलता रहा? नहीं ऐसा नहीं रहा कि बड़ा सेलिब्रेट किया गया बड़ा। तो नाज़रीन, ये असल में माँ बाप ही हैं ऐसा जो अल्लाह के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई मोहब्बत है तो वो माँ बाप ही करते हैं। वो मोहब्बत करते हैं कि वो खुलूस, वो मोहब्बत सिर्फ माँ बाप में ही नज़र आती है। और रोज़ा खुशाई तो एक ऐसी यादगार होती है कि वो आप जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं आज तक वो लम्हात वो याद रखती हूँ। तो व्यूअर्स, हम मज़ीद बातों को और आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इसी तरह बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान, खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम फ़ज़ीलत रमज़ान में, जो कि रॉयल न्यूज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोनों मेहमान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी स्पेशलिटी है तो मैं जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर वो पेशेंट, शुगर के पेशेंट्स, उनके लिए आप क्या समझती हैं कि रोज़ा में ऐसी कौन सी डाइट ली जाए और रोज़ा किस तरह गुजारा जाए? क्योंकि अक्सर मरीज़ परेशान होता है। अच्छा, डॉक्टर्स तो नहीं कह सकते कि रोज़ा ना रखो, ज़ाहिर सी बात है ये अल्लाह और इंसान का मामला है ना। तो लेकिन आप क्या समझती हैं कि भाई रोज़े में आप ये इस तरह की डाइट्स ले लें, इस तरह से अपना रोज़ा गुजार लें ताकि आपको आराम से रोज़े की फजीलियत भी हासिल हो जाए? देखिए, आपको ये मैं बता दूं कि गंदम में थोड़ा सा जो है मीठा भी होता है। अच्छा, ठीक है ना, तो गंदम की रोटी को कम से कम इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जौ की रोटी में नहीं होता। क्या बात है। जौ की रोटी हमारे लिए ताकतवर है। अगर आप वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे ना, आपकी जितनी भी बीमारियाँ होंगी ना वो सब खत्म होंगी। तो हमें चाहिए कि यानी कि जो शुगर का हम सेहरी में जौ की रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सही। तो वो आपका पेट भी भरेगा और आपके अंदर की जो ताकत है उसको बहाल मज़ीद दोबारा करेगा उसको। और आप आराम से काम करेंगे ना, आपको प्यास लगेगी क्योंकि इसमें पानी तो पीते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पिए। ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो सिर्फ 6 गिलास पानी, 6 से 8 गिलास, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना शुगर जो है वो हार्ट पेशेंट भी हो जाता है। अच्छा, तो मैं ये कहूँगी कि सादगी से खाना खाएं और जौ की रोटी का इस्तेमाल करें। जौ की रोटी का इस्तेमाल करें। अच्छा कलीम भाई, ये बताइएगा, आपके फाइनेंशियल लोग परेशान हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, वो करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, कौन जिम्मेदार है? ये तो बताने वाली बात नहीं है। और हमारे अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं, उनको जिम्मेदारी का तयन करना उनके लिए बहुत अब आसान है। सामने एक शीशे की तरह नज़र आ रहा है, बिल्कुल शीशा नज़र आ रहा है, बिल्कुल कौन है, अक्स नज़र आ रहा है उसमें। ये और बात है कि हमारे उनके नाम लेते हुए पर जलते हैं। लेकिन हमारे जो ख़ास तौर पे शहर कराची है, उसमें रहने वाले लोग पहले ही परेशान हाल हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, सड़कें टूटी फूटी हैं, हमें बेसिकली ज़रूरियात नहीं मिल पा रही हैं, जबकि उसके बरक्स हम टैक्स भी अदा करते हैं, भरपूर अदा करते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। तो क्या ये महरूमियाँ बढ़ती नहीं जा रही है हमारी? जी बिल्कुल। अगर जिस तरह ये आपने रमज़ान के हवाले से, क्योंकि ये पर्टिकुलर नशरियात हैं, तो मेरा यही सजेशन है कि जो साहिब सरवत लोग हैं उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने आस पड़ोस में देखें, उनका ख्याल करें। सब ये एज ए मुस्लिम एक दूसरे से मिलजुल कर ही हम जो है ना इस तरह खुशियाँ बांट सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। कलीम साहब यही फरमा रहे हैं कि भाई आपस में मोहब्बत इखलास के साथ रहा जाए, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये रमज़ान वो रमज़ान होंगे जो कि वाकई बरकतें, खैर व बरकतों का समा होता है और हम सब पे भी खैर व बरकतें मिलेंगी। इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा और जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, अफ्तारी में ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए वेट बढ़ जाता है, वज़न बढ़ गया, हमारा पेट बढ़ गया, हाय अल्लाह हमने इतना सारा खा लिया, अब हज़म नहीं हो रहा, क्या करें? अब मजबूरी है ना, क्या करें?
ظاہر سی بات ہے روزہ کھولنے کے بعد ہمارے ناظرین جو ہوتے ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. روزہ کھولنا نہیں ہوتا بلکہ ایسا ہوتا ہے روزہ کھل گیا ہے, بس اب جلدی جلدی کھا لو. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں روزہ کھولنے کا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے طاقت کی چیز کا, جیسے کہ دودھ ہے, دودھ کے اندر آپ کو یہ جو ہے چنا ہے, اپنا کیا کہتے ہیں تل ہے, اور یعنی جو طاقت کی چیزیں بتا رہی ہوں, مکھانے وغیرہ. مکھانے, اچھا گون مکھانے, جی صحیح, اچھا ان کو بنا کے نا, صحیح, وہ جو ایک کیلا بناتے اور ہیں کیلا فروٹ. کھجور سب سے زیادہ طاقت. یہ جتنی بھی چیزیں بتا رہی ہوں نا, یہ آپ کا پیٹ بھی بھرے گا اور آپ کو موٹا بھی نہیں کرے گا. موٹا بھی نہیں کرے گا. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو کھاتے ہیں نا, ساری جو ہے وہ چکراہٹ کی چیزیں, پکوڑے, دہی بڑے, چنے, چھولے, یہ ساری چیزیں. اگر آپ چھولے کھا رہے ہیں تو کالے چھولوں کا زیادہ استعمال کریں. کالے چھولوں کا استعمال کریں, زبردست. کالے چھولوں کا استعمال کریں, لیکن جو آئل ہے وہ کم رکھیں. آئل کا استعمال کم کریں. ڈاکٹر صاحب کا بڑا زور ہے ناظرین آپ سب کے لیے کہ آئل کا استعمال کم کریں, اور صحیح, یقیناً صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ آئل ہو گئی, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو گئیں, یہ ہمارا فیٹ بھی بڑھاتے ہیں اور ہمارے لیے مزید بیماریوں کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. اور میرا خیال کیا ہے کہ ہم کیوں نہ کھجور کا استعمال زیادہ کریں, کھجور کا استعمال اور کریں. شیک, اب جوسز, ملک شیک جو ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے. اگر آپ ملک شیک بنا کے پئیں گے تو آپ کو کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ آپ کا پیٹ خود بخود یعنی بھر جائے گا. نہ آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت پڑے گی. اگر روٹی کھائیں گے تو صرف آپ آدھی روٹی کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کو ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رات کا جو کھانا ہوتا ہے نا, وہ ہمارا بہت دیر سے ہضم ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہا. کیونکہ اگر ہم نے روٹی کھا کے جو ہے نا یعنی زیادہ کھا لیا نا, تو ہم جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ہمارا جو ہے نا یعنی کہ ہارٹ اٹیک, ہارٹ کے اوپر بھی چلے جائیں گے, کڈنی کے اوپر بھی چلے جائیں گے, اور گال بلیڈر یعنی کہ مطلب یہ کہ اچھا کڈنی سے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو بولتے ہیں کہ میں نے پانی کم پیا, جو نا مجھے نا درد ہو رہا ہے پیچھے کی طرف, تو کیا کڈنی بھی افیکٹ ہو سکتی ہے اگر پانی کم پیے؟ بالکل ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے کڈنی جو ہے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس میں, کیونکہ کچھ لوگوں کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے, مطلب یہ کہ پانی کم پینے سے. تو یہی کہیں گے رکھیں روزہ, لیکن ایسے رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ نہیں, کم سے کم اتنے رکھ لیں کہ آپ برداشت کر سکیں. کیا بات ہے. اچھا میں جاننا چاہوں گا ایک بات اور, کہ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی ہیں, تو ڈاکٹر میڈیسن بھی لکھتے ہیں, تو ایک چل رہا ہے سلسلہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, ایک لمبا پرسکرپشن لکھا جاتا ہے, تو یہ کیا ہے, اس میں کیا وجوہات؟ میں یہ کہوں گی کہ وہ رانگ ہے, غلط ہے. صحیح. میں دیتی ہوں اس طرح سے کہ صرف اور صرف پیشنٹ کو جو ہے نا وہ نہ ہو, یعنی کہ پیسوں کی, کیونکہ دیکھیں نا ہر شخص پریشان ہے, پریشان حال ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, اور وہ کھانا کھا لے یا دوائی لے لے. اور ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی آج کل, آپ تو نہیں کر, ہر کسی ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا میں, چند ڈاکٹرز کی بات کروں گا کہ وہ ڈاکٹر دوائیاں بھی کھانے کی طرح لکھتے تھے ساری. آپ کی ایک بات بتا دوں, میں کاٹ رہی ہوں, کہ ہمارے جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمٹم دیکھیں پیشنٹ کے, اور پیشنٹ دیکھیں. ہم مرض کا علاج کر رہے ہیں, مرض کا نہیں کر رہے, مریض کا کر رہے ہیں. مریض کا علاج کر رہے ہیں, مریض کا علاج کر رہے ہیں, مرض کا نہیں کر رہے ہیں. کیا بات ہے. ہم سمٹم کو دیکھتے ہیں اور مریض کو دیکھتے ہیں. سمٹمس کو دیکھتے ہیں اور مریض کو دیکھتے ہیں. مریض کو دیکھتے ہیں, ان کے بالوں سے لے کے ناخن, پیروں کے ناخن. اچھا بات آئی بالوں اور پیروں کے ناخن کی, تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا, وہ ہماری خواتین ماؤں بہنوں کے لیے. بھائی روزے میں, افطار میں, سحری میں ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ ہم اپنی بیوٹی کا کیسے خیال رکھیں. کیا ہم دن بھر کچن میں لگے رہیں, صبح سے لے کے شام تک کچن میں لگے رہیں؟ تو ذرا بتائیے ہماری ماؤں بہنوں کو کہ بھائی اپنا جو نا کچن میں کس طرح خیال رکھا جائے, بیوٹی کے حوالے سے بتائیے گا. بیوٹی کے حوالے سے یہی ہے کہ جب آپ جو ہے سحری کر لیتے ہیں, سحری میں اپنا کھانا پکا لیتے ہیں, تھوڑی دیر یعنی اللہ اور رسول کا نام لے لیتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو اس سے آپ کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے. کیا بات ہے, بہت ہی جو نا روحانی والا جو نا جواب دیا ہے. لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا دنیاوی بھی بتائیں ہماری لوگوں کو. دنیاوی یہی ہے کہ بھائی جب آپ آرام کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ سورج نکل آئے تو آپ آرام کریں. آپ ہر وقت تو کام میں تو نہیں لگے نا, جب تو ٹھیک ہے نا, آرام کر لیا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے, پھر اٹھا کام کر لیا,
پھر آرام کر لیا، پھر کام کر. تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کی بیوٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی ایسا نہیں پڑتا ہے. کام تو آپ کو 24 گھنٹے کرنا ہے، چاہے وہ نارمل دنوں میں کریں یا پھر روزے رمضان میں کریں. کیا وہ کیا خیال ہے کہ وہ جو نا ہم کے گلاب وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ کیا صرف چہرے پہ ریفریشنس کے لیے؟ آنکھوں میں نہیں جانا چاہیے اور منہ یعنی ہونٹوں کے اوپر جائے گا تو اس کا زبان پہ ٹیسٹ نہ کہ آپ ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ کر کے پھیر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، میرے مہمان میرے ساتھ موجود رہیں گے. اب بس ہم مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی. غویل نیوز کی جانب سے پروگرام پیش کیے جانے والے پروگرام فضیلت رمضان میں حاضر خدمت ہوں. تو ڈاکٹر صاحب، روزے کی حالت میں برداشت ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں سائنٹیفک ریزن کچھ بتائیں گے آپ؟ کیا وجہ ہوتا ہے کہ اتنا لوگ ہائپر ہونے لگ جاتے ہیں؟ ہر کوئی نہیں، کچھ لوگ ہونے لگ جاتے ہیں. ذرا سی بات پر ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں بھائی ہمارا روزہ ہے یار. کیا بتائیں گے؟ تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین. دیکھیں، رمضان روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم برداشت کریں ہر بات کو. صبر کی تلقین دیتا روزہ. صبر کی تلقین ہے ہمارے اس میں. اگر ہم یہی اسی لیے تو روزہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم برداشت کریں، ہم غصہ نہ کریں، ہم جو ہے سب کو تحمل سے، یعنی کہ ہم سب کو تحمل سے کام کرنا چاہیے. تو اس حالت میں سمجھیں کہ ایک طرح سے مکروہ ہو جاتا ہے روزہ. برداشت نہ کرنے سے کرنا ضروری ہے. برداشت نہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، غصہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جو سب سے زیادہ غصے کو برداشت کرے گا اس میں سب سے زیادہ طاقت ہوگی. کیا بات ہے! وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگا جو غصے کو برداشت کرے گا. یہ حدیث ہے. نہیں، اکثر اوقات دیکھا گیا ہے بس رمضان شروع ہوتے ہیں اور پیک آرٹس کہوں گا 3 بجے کے بعد یا 4 بجے کے بعد ہر شخص جو ہے غصے میں آ جاتا ہے کہ یار بازار نہیں کرنا، بات نہیں کرنا، مجھے غصہ آ رہا ہے. تو کیوں ہم میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں ہم درد سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اصل میں وہ جو ہے نا، آپ ایک تو مہنگائی بہت ہے، یہ بھی میں بتا دوں. اسٹریس لے لیتے ہیں پکوڑوں کی، سموسوں کی، اور کھانے کی کہ بھائی اب بتاؤ ہم نے کیا کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے. تو بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو یاد ہے ہم میرے سے بات کریں. یا پھر اپنے آفیسز وغیرہ کے ورک کی. آفیسز کی بات آئی تو ہمارے مہمان کلیم صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ بھائی عدم برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ آفیسز میں بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل. یہ گھریلو ٹینشن جب ایک آدمی کام کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، تو سب تمام ٹینشن لے کے اس کو ایک آفس کے اٹینڈ کرنا ہے، اس کو صبح نکلنا ہے. اپنے کاروبار میں اور نوکری میں یہی فرق ہے کہ نوکری میں ایک ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے. اس ٹائم کی پابندی کی وجہ سے وہ تمام اپنے مسئلے مسائل لے کے نکل پڑتا ہے. ایک فکس ٹائم زندگی کا ایک روٹین ہے. اس میں جب آفس کے ماحول کے لحاظ سے وہ تمام وہ فرسٹریشن جو اس کا جو شکار ہوتا ہے وہ فرسٹریشن اس کے کام کی ادائیگی میں نظر آتی ہے، لوگوں سے بات چیت میں نظر آتی ہے، لب و لہجہ نظر آتا ہے اس کا. صحیح. یعنی اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے میاں کو تنگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں لائیں، یہ چیزیں لائیں، اب اس طرح سے نا. صحیح. تو وہ جو برداشت کا جو مادہ بیوی یا بچے؟ بیوی میرے خیال سے. بچوں کو بھی تو بلا وجہ آپ لائیں اپنے آپ کو سب سے سنبھالنے کے لیے، بچانے کے لیے. دیکھیے بچوں کے خواہشات جو ہے نا، یہ جو ہے نا یہ نہ کریں بات کہ بچوں کے نہیں ہوتے. بچوں کی سب سے زیادہ خواہشات ہوتی ہیں. کیا بات. بیوی کی تو ہوتی ہیں کہ بھائی آپ یہ لے آئے ذرا 1 کلو چاول لے آئے، یا 1 کلو جو ہے نا آپ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ لیا، فروٹ لیا، یہ لیا، وہ لیا، فروٹ لے آئے، چیزیں لیا. بچے کہیں گے پاپا آج ہم نے باہر جانا ہے، باہر جا کے جو ہے نا اپنے روزہ کھولنا ہے. اب پاپا ہم نے جو ہے نا گھومنے جانا ہے. اچھا، یہ ایک چیز آپ دونوں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں. اب سے قبل میری امی کے زمانے میں، اس سے پہلے باہر روزہ کھولنا یا باہر افطاری کرنا بڑا غلط سمجھا جاتا تھا، بلکہ مجبوراً کیا جاتا تھا یہ چیزیں. لیکن آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، جبکہ ہم معاشی طور پہ، فائنینشیل طور پہ بے انتہا پریشان ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن نکل جاتے ہیں باہر کہ نہیں افطاری روڈ پہ کھولیں گے، سحری روڈ پہ کریں گے. کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ اب موبائل کا دور ہے، چینج ہو، تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے. تہذیب کے لحاظ سے یہ چینجز آتے رہتی ہیں. یہ نیچرل فینومینا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں اسی
بہانے وہ تھوڑا انجوائمنٹ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا انجوائمنٹ بھی ہو جاتا ہے باہر نکل کے, ان کو ایک ماحول ہے ہمارا ایک معاشرے میں. اچھا, کراچی شہر کی تو خیر یہ رونق ہے, زینت ہے, اور یہ بڑا آنر ہے کراچی شہر کے لیے کہ یہاں پر جو نا رمضان جیسے ابھی اب شام ہونا شام ہے, تو روزہ کھلنے سے چند ٹائم قبل ایک گہما گہمی ایک رش ہوتا ہے, اور واحد شہر ہے پاکستان کا جہاں پہ سب سے زیادہ افطاری کرائی جاتی ہے. جی, کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ویلفیئر کا الحمدللہ پاکستان میں بھی ہے, لیکن کراچی میں پرٹیکولرلی بہت زیادہ اس میں تاجر صاحبان ہیں, صاحب ثروت لوگ ہیں, وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو اس میں ایون کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن وائٹ کالر لوگ بھی بیچارے جو ہیں, نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وائٹ کلر تو کم ہوتے ہیں, لیکن باہر سے آنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو صرف آ کے انجوائے کرتے ہیں, مزے لیتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے, میں تو شتر مرغ کا گوشت نہیں کھا سکتا نا اپنی سیلری سے, اور میں بکرے کا بھی نہیں کھا سکتا بھائی. تو لیکن وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور دن بھر جیسے سونا ہے, شام میں سے افطاری کرنی ہے, رات میں ٹھاٹ کے ساتھ سے سحری کرنی ہے. تو یہ کلچر جو ہے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہماری تہذیب سے ہمیں دور کر رہا ہے. وجہ فرما رہے ہیں, یہ دن بہ دن ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے نا سلسلہ. کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس سے پہلے قبل یہ ہوتا تھا کہ کوئی ضرورت مند اگر کوئی باہر سے آیا تو مسجد میں افطاری بھیجی جاتی تھی, وہ مسجد میں بیٹھ کے عزت کے ساتھ وہاں افطار کرتا تھا, پھر نماز ادا کرتا تھا, ایک پراپر طریقہ تھا, اور ایک دوسرے کے گھروں میں بھی افطاری بھیجی جاتی تھی. لیکن اب وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا, دوسرے اپنے پڑوس کو تو نہیں پوچھے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ارشاد گرامی ہے اس حوالے سے کہ برابر والے کے, پڑوس والے کے اتنے حقوق بیان کیے گئے, اتنے حقوق بیان کیے گئے ناظرین, کہ صحاباؤں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ جائیداد میں سے حصہ نہ ہو جائے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح احکامات ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے پڑوس کا خیال نہیں رکھتے, اور ہم افطار روڈ پہ لے آتے ہیں, کراتے ہیں لوگوں کو, لیکن اپنے پڑوس میں نہیں بھیجتے. اس کے حوالے سے جی بالکل اسد آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور اس میں ساتھ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو افطار وغیرہ روڈ پہ کرائی جاتی ہیں, ساتھ سیلفیز جو بن رہی ہوتی ہیں, یہ چیز جو این جی اوز وغیرہ کے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ خود ان کے اپنے کارندے جو ہیں تمام کوریج کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہ جی آج ہم نے چکن ٹکے کی سیل لگایا ہوا, چکن ٹکا کھلا رہے ہیں, یہ کھلا رہے ہیں, بریانی کھلا رہے ہیں. پبلسٹی کروانا, اپنے آپ کی پبلسٹی کروانا, دیکھیں یہ غلط بات ہے. اسلام میں سختی سے ممانعت ہے اس چیز کی. ممانعت ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کی پبلسٹی. اگر آپ کسی کی مدد کرو تو آپ کو اس ہاتھ سے مدد کرو تو اس ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, لیکن یہاں تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں. تو اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ تہذیب ہماری کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ ہم اگر کہا جائے تو یہ ایز اے مسلم ہم پستی کی طرف ہی جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم واقعی میں ہم پیچھے کی طرف جاتے جا رہے ہیں, اور ہم اپنے آس پڑوس کی طرف دیکھ نہیں رہے, بلکہ آس پڑوس تو ٹھیک ہے وہ بھی ہیں, ہم تو اپنے رشتہ داروں کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے. ہمارے اندر سے وہ کلچر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ نظر ڈالیں گے کہ ہم پہلے اپنے فیملی ممبرس کے یہاں افطار پہ جایا کرتے تھے, ایک گیٹ ٹوگیدر ہوا کرتا تھا, ایک محبت اخلاص ہوا کرتا تھا, وہ بھی کافی حد تک کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ مہنگائی ہے یا تہذیب ہے؟ دونوں ہیں. دونوں. تو کیسے سمجھتے ہیں, کیسے تھوڑا سا بتائیں تو صحیح, ہمارے ناظرین کو دونوں تو ہیں لیکن کیسے ہیں؟ دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پہلے زمانے میں جو تھا تہذیب بھی تھی اور مہنگائی بھی کم نہیں تھی اتنی زیادہ نہیں, احساس تھا ایک دوسرے کا, احساس تھا ایک دوسرے کا, یعنی کہ جو کہتے ہیں رشتہ تھا, محبت تھی, خلوص تھا, پیار تھا, خلوص تھا. لیکن اب کیا ہے, دوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ ہم کہیں گے ماں باپ کا ہونا صحیح, ہماری نشر نما, ہماری وہ بنیاد ختم ہو رہی ہے, بنیاد جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو ہماری تمام چیزیں جو ہے نا, تہذیب, احترام, یہ سب ختم ہو رہا ہے. اچھا اس کی ایک وجہ مجھے جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے, باقی آپ ہمارے سر آپ انالائز کرتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہمارا جو کلچر تھا جوائنٹ فیملی, وہ بھی بڑا مجھے لگتا ہے ریفلیکٹ کرتا ہے اس چیز کے اوپر, وہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ جوائنٹ فیملی میں دادا دادی, نانا نانی, وہ دادا دادی ہوتے تھے, بڑے تایا جان ہوتے تھے, بڑے لوگ ہوتے تھے, وہ ایک برج کا کردار ادا کرتے تھے نشر بچے کی اس وہ بنانے کے لیے, بیس بنانے کے لیے. تو وہ تو ختم ہو گیا, لوگ شادی ہوتی ہے الگ چلے جاتے ہیں, پھر الگ الگ رہتے ہیں, تو سمجھاتے ہیں بچوں کی وہ دیکھ بھال نہیں ہوتی, پھر وہی معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ صحیح بات ہے, بالکل آپ نے اس میں یہ ہے کہ جب انڈیویجولی اپنی لائف گزارنی شروع کرتے ہیں لوگ, تو اس میں ان کے مفادات بھی انڈیویجول ہو جاتے ہیں. تو ایک فیملی ایز اے فیملی, جوائنٹ فیملی جو کام ہو رہا ہوتا ہے, جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا احساس کرنا وقت ہلکے اس میں بہت چینجز. بالکل بالکل صحیح بات ہے. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟
آپ کیسے ٹائم دے پاتی ہیں فیملی کو؟ جیسے پروفیشن بھی ہے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ کی اپنی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو آپ کیسے گھر پہ پھر اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی یعنی کہ باتیں کر کے 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے کا حال حال احوال پوچھتے ہیں، پرابلمز سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے تو ہم وہ کرتے ہیں. ابھی ہم دوپہر میں بھی بیٹھتے ہیں، یعنی کہ دوپہر کے کھانے میں جمعے والے دن یا پھر اتوار والے دن، کیونکہ ہم صبح سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پھر جب بھی چھٹی ہوتی ہے تو اس دن ہم اس طرح سے بیٹھ کے اس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں سیٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر شام میں جاتے کہ بیٹھتے ہیں تو ہم اس میں بیٹھ کے پرابلم بھی سالو کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. پھر جب سونے کا وقت آتا ہے تو سب اپنے اپنے کمروں میں. اچھا سر، آپ بتائیے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ ہم جو نا کہ بڑی بڑی افطاریوں کی محفل لگا رہے ہیں، سحریوں کی محفل سجا رہے ہیں، تو آپ تعلیم اور تربیت پہ کیوں نہیں درس دے رہے؟ آپ معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے ان کو کام کیوں نہیں دے رہے؟ فری میں کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ فری کی عادت ہمیں بھکاری کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بحیثیت قوم ہم بھکاری بنتے جا رہے ہیں. اس موضوع پہ بہت ورک کی ضرورت ہے اور یہ وقتاً فوقتاً یہ موضوع ہائی لائٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی سے جو ویلفیئر آرگنائزیشن وغیرہ ہیں وہ اس پہ ورک نہیں کر رہی کہ لوگوں کو روزگار مہیا کیا جائے. ان کی زیادہ توجہ نمود و نمائش پہ ہے، لوگوں کو ایزی فیسیلیٹیٹ کرنے پہ ہے کہ بس وہ اپنی تصویریں بنوا لی، کھانا وغیرہ سجا دیا. بالکل یہ سب چیزیں ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے. وہ اہتمام کیے جا رہے ہیں جو کہ بادشاہوں کے ٹیبل پہ ہوا کرتے تھے، ان کی دسترخوان پہ ہوا کرتے تھے، وہ اہتمام ہے. جبکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سادگی سے، انکساری سے، محبت سے، خلوص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہو کے روزہ ادا کیا جائے. لیکن اب تو کافی حد تک چینجنگز آ چکی ہیں. پتہ نہیں آپ کو شاید کچھ لوگوں کو تو میری باتیں غلط لگیں گی، لیکن جہاں تک میرا مزاج ہے، باقی آپ بہتر انالائز کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، باہر آپ کے سراؤنڈز میں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں کس طرح چینج لانا چاہیے؟ یہ معاشرے میں سب اپنی انفرادی طور پہ اپنے سوچ میں چینجز لائیں گے تو یہ چینج آ سکتی ہے. تب یہ معاشرہ جو ہے آگے ترقی کرے گا، ایک دوسرے کے لیے سنسیئرٹی پیدا ہوگی، نمود و نمائش سے دوری اختیار ہوگی. یہ تمام چیزیں جب ہوں گی کہ اگر اپنے میں خود لوگوں میں احساس جگائیں گے. صحیح. تو ویورز، ہمارا باتوں کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹنے جا رہا ہے کیونکہ مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ واپسی آتے ہیں، اسی سے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام فضیلت رمضان جو کہ رائل نیوز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرح اور عبدالکلیم صاحب. تو کیا سمجھتے ہیں آج کل نوجوان طبقہ، خاص طور پہ نوجوان بچوں میں ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک نئی چیز چل پڑی کہ افطاری کرنے باہر نکلیں گے، روڈوں پہ گھومیں گے، ہلا گلا کریں گے. کیا ہماری تعلیم و تربیت، ہمارا شعور یہ ہمیں درس دیتا تھا؟ اب یہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں ماں باپ پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ واچ رکھیں. کیونکہ ہمارے زمانے میں اگر ہم گھر سے آرڈنری کوئی باہر رہتے تھے تو ہم سے پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ کہاں تھے بھائی، کدھر تھے. اتنی سختی تھی کہ ہم اس خوف سے بھی جو اپنا ٹائم ہوتا تھا مغرب کے بعد نکلتے ہوئے گھر سے اجازت لے کے نکلتے تھے. اور اس میں سب سے بڑی بات، سوری آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں، موبائل نہ ہونے کے باوجود بھی ابا کا اتنا پکا نیٹ ورک تھا کہ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ میرا بیٹا اس ٹائم پہ کہاں ہے، کہ کیا کر رہا ہے اور کب واپس آئے گا. ایسا ہی نا؟ تو پھر شروع آگے بڑھائیے گا اس بات کو ذرا. اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ موبائل نے، انٹرنیٹ نے بچوں کو اتنا اسٹریٹ فارورڈ کر دیا ہے کہ وہ ان کو برا لگتا ہے. ماں باپ اگر ان کو ٹوکتے ہیں کسی بات پہ یا پوچھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں ماں باپ انٹرفیئر کرتے ہیں. جبکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ ماشاءاللہ ایک باوقار شہری ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، تو آپ اپنا تھوڑا بتائیں، اپنا ایکسپیرینس بتائیے، آپ کے ساتھ کس طرح وقت گزرا. میں آپ سے بتایا نا سر کہ ہم اپنے بچپن میں مغرب کے بعد نکل بھی نہیں سکتے تھے. ہماری ایج کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو دور تھا اس میں یہ کہ مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے گھر آ جاؤ. ایسا ہی نکلتے ہوئے گھر سے اجازت کے بغیر نہیں نکلتے تھے. لیکن اب جو ہے بالکل ہی زمانہ چینج ہو گیا ہے. اب جو ہے بچے
رات تک لیٹ نائٹ تک جو ہیں اگر گھر میں ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں موبائل ہوگا. ویسے بھی گھر سے سمجھ لیں گے گھر ممبران سے ایک ان کی سیپریٹ ہی لائف ہے. اور ایون ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ماں باپ بہن بھائیوں کو اتنی نہیں پتہ ہوتی جتنی گوگل کو پتہ ہوں گی, جتنی فیس بک کو پتہ ہوں گی. بالکل, کہ کیا ان کی پسند ہے, کیا ناپسند ہے, کیا ان کو کیا سوچ رہے ہیں, کیا پسند کر رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں. اور اب تو ایک نیا ٹرینڈ بھی چل گیا ہے ویورس کے, بڑا انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. پہلے ہم شاپنگ پہ جایا کرتے تھے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, پسند کی چیزیں لیتے تھے, مل کے لیتے تھے. لیکن آج کل تو آن لائن سسٹم بھی ہو گیا ہے, پلس اکیلے ہی چلے آتے ہیں سب کہ لائیے مجھے میرے پیسے دے دیجیے میں اپنی شاپنگ کر لوں. اس کو دیتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا ہم کس طرح اپنی نوجوان نسل کو واپس لے کر آنے کے لیے وہ کیا اقدام کریں کہ ہماری نوجوان نسل واپس یو ٹرن لے کر آ جائے. جیسے اکثر ہمارے سیاستدان یو ٹرن لے کر آ جاتے ہیں نا, تو وہ بھی یو ٹرن لے کے واپس آ جائیں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ یعنی کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اتنی یعنی کہ اس میں وہ کر دیا ہے کہ بچے جو ہے خود بخود کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو بچے باہر نکلے وہی بچے باہر نکلے جن کے ماں باپ باہر نکلے. ایسا ہی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ان ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے پوچھیں, لیکن پہلے اپنے اوپر توجہ دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو گھر پر چھوڑ کے جاتے ہیں, ان کو بند کر کے جاتے ہیں, یہ غلط ہے. صحیح. بچوں کو جب لے کے یعنی جہاں پہ بھی جائیں تو دیر سے گھر نہ آئیں, کیونکہ بچے جو ہے بگڑ جائیں گے اور وہ وہی حرکتیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں. تو اس کا یہی وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ رک جائیں. صحیح. یعنی ان پارٹیز میں نہ جائیں جہاں سے آپ کو غلط تاثر ملتا ہے, غلط پیغام ملتا ہے. وہ باتیں نہ کریں جو بچوں کے اوپر بھی غلط تاثر آئے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو روکیں, اپنے آپ کو جو ہے نا محدود کریں آہستہ آہستہ کر کے, تو بچے بھی جو ہے نا اس کو یو ٹرن میں آ جائیں گے اور وہاں پہ رک جائیں گے, واپس آنا شروع ہو جائیں گے, اپنی زندگی اپنی حالات کی طرف واپس حالات زندگی کو سنواریں گے. اور وہی حرکتیں دیکھیں اس میں کہتے ہیں نا کہ ماں باپوں میں سے ایک کو جو ہے غصہ ہونا, یعنی کہ اگر ماں غصہ کرے گی تو زیادہ بہتر ہے باپ سے زیادہ. اچھا, والد کی نگاہیں کسی تیر سے کم نہیں ہوتی تھیں کہ والد نے ادھر دیکھا اور بچہ جو نا وہ سمجھ گیا کہ مجھے کیا میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے. تو آج کا بچہ والد کی نگاہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو کیا والدین کی کوئی کوتاہی ہے اس کے اندر کہ وہ صحیح سے نشو نما نہیں کر پا رہے؟ یہ بالکل دونوں طرف سے ہی ہے, کچھ اولاد کی ہے اور تو ساتھ یہ ماں باپ کی بھی, ان کی اپنی بھی وہ اپنی لائف میں اس قدر بیزی ہو چکے ہیں. ایون فادر کو تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو مہنگائی نے, دوسری مطلب ذمہ داریوں نے, لوگ بیچارے اب 2 نوکریاں کر رہے ہیں, ڈبل شفٹ میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ بھی بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. اس وقت بہت معاشرے میں افراتفری کا عالم ہے اس وقت. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ماں کا کردار بھی اب ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بچوں پہ زیادہ, باپ تو بیچارہ, آپ کی والد بات کاٹ رہا ہوں, باپ تو بیچارہ جاب کرے, بچوں کی اسکول کی فیس پوری کرے. صبح سے مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیوں باہر نکالا, وہ اسی لیے نکالا ہے کہ وہ کما کے لائے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلائے. ٹھیک ہے نا. عورت تو اس وقت نکلتی ہے مجبوری کے تحت جب میاں نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے نا, یا پھر اس وقت نکلتی ہے جب اس کی شادی نہیں ہوتی. رمضان کے حوالے سے بتائیے بچوں کی کیا نشو نما کی جائے کہ ان میں دین حق کا جوش, محبت, اخلاص پیدا ہو, جو کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر سی ہم اپنے آپ کو اسی اتنی بات کہہ کے یہ پیچھے کر لیتے ہیں, ارے کیا ہے یار آج کل چل رہا ہے, سب چلتا ہے, ماڈرن دور ہے, کیسی بیکار باتیں کر رہے ہو. تو ہم تو دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں, دین کی طرف ہم کیسے لے کر آئیں؟ دیکھیں اگر ہم ماں باپ جو ہیں وہ خود اس پر عمل کریں, کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, بالکل, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کا اعمال اچھے, آپ کی نیت اچھی ہے, تو آپ خود بخود جو ہے نا دین کی طرف آتی. تو جب دیکھا جاتا ہے کہ ماں جو ہے یعنی باپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو بیوی خود بخود نماز پڑھے گی. جب یعنی بیوی اور میاں کو جب یعنی ماں باپ کو دیکھیں گے, بچے دیکھیں گے, تو وہ سیکھیں گے کہ اچھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھیں. تو وہ جب ماں جب اپنے بچوں کو سکھاتی ہے کہ بھائی تم نماز پڑھو اور قرآن پڑھو, تو وہ بچہ جو ہے نا دین کی طرف جاتا ہے. جب کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کا دل مانتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے دل کو پھیر کر اس کو جو ہے نا دین کی طرف لے جاتا ہے.
دین کی طرف نہیں آتا ہے. تو ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے دین کی طرف آئے ہیں تو ہمیں ان کو اس وقت مسلسل روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, دنیاوی تعلیم تو بہت ضروری ہے. اسکول میں جو ہے اس کی تعلیم دی جائے, قرآن جو ہے وہ پڑھایا جائے. لیکن ایسے اسکول کہاں ڈھونڈیں؟ اسکول آج کل تو اسکول کا ماڈرن دور ہے, پارٹیز ہو رہی ہیں. یہی بات ہے کہ یہی اسی کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں, میں جہاں میں اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں پہ صبح سب سے پہلے جو ہے نا قرآن کی تلاوت ہوتی. کیا بات, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آج بھی وہ مجھے بلاتے ہیں کہ آئے اور کہاں پہ پڑھائیں. میں نے کہا اچھا. بہرحال میں جب بھی دیکھتی ہوں وہ اسکول قرآن پڑھ, یعنی کہ اسمبلی ہوتی ہے, اسمبلی کے بعد جو ہے نا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن پڑھتے ہیں بچے وہاں پہ. ایسا نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب ہم ہمارے بچوں سے ہم نے خود ان کا بچپن چھین لیا, ان کو موبائل دے کے؟ بالکل, میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ان کے موبائل, اب ہم جو یہ گیمز کروا رہے ہیں, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, جو ہم اسپورٹس کروا رہے ہیں, کیوں کروا رہے ہیں؟ اسپورٹس ایکٹیویٹیز. جی, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں تو کیوں کروا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ان کا دھیان اسپورٹس کی طرف آئے. تعلیم کے ساتھ ساتھ اسپورٹس ہونا ضروری ہے, اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز ہونا ضروری ہے, ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ کھانا ہونا ضروری ہے. جب تینوں چیزیں سیکوینس میں آئیں گی تو بچہ خود بخود جو ہے ہر طرف جائے گا. اچھا, اسی چیز کو ہم رمضان میں بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں, آپ دونوں حضرات, کہ وہ بچے, وہ نوجوان بچے جو اسموکنگ کرتے ہیں, عموماً باہر کھڑے ہو کے, ہماری تو مجال نہیں تھی ہمارے دور میں کہ ہم اپنے گھر کے باہر, تو گھر میں تو بہت دور کی بات ہے, گھر کے باہر اگر کھڑے ہو کے ہم چھالیاں بھی کھا لیں اور کوئی پڑوسی دیکھ لے تو ہماری جان نکل جاتی تھی کہ یار اس نے بتا دی تو ہمارا کیا ہوگا. لیکن اب تو تاثر بالکل غلط ہو گیا, ارے دیکھ لے تو دیکھ لے, کیا ہو گیا, ہمارے ابا ہمارے ساتھ ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں, کیوں معاشرہ اتنا برباد ہوتا جا رہا ہے, کس طرح ہم اپنے لوگوں کو سنبھالیں, کس طرح سمجھائیں؟ یہ ایکچولی اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. اس قسم کے معاملات جو ہیں معاشرے میں, سگریٹ وغیرہ کا بچوں کا پینا, اور دیگر نشے کی طرف بھی جا رہے ہیں. حال ہی میں اتنا بڑا واقعہ نظر آ رہا ہے. اب یہ بات جو ہے خالی اسموکنگ تک نہیں رہی ہے, بہت آگے بڑھ. آج الحمدللہ پہلا روزہ انشاءاللہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب سے چند لمحوں بعد اذان مغرب کا وقت بھی ہوا جائے گا. میرے قائد کے شہر میں انشاءاللہ اذان کا وقت ہوگا, ہم اذان بھی سنیں گے. اس سے قبل میں اس پروگرام کو سمرائز کرتا چلوں اور میں کہتا چلوں کہ روزہ جو ہے ہمیں درس دیتا ہے آپس میں محبت کا, اخلاص کا, انکساری کا, ایک دوسرے سے محبت کا. تو ایک دوسرے کا خیال رکھیے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیجیے, گرتے ہوئے کا ہاتھ تھام لیجیے. یہی میرے نبی کی شان ہے, یہی نبی نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیے, اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیے. تو ناظرین میرے ساتھ موجود تھے, میرے مہمان ڈاکٹر صاحب موجود تھیں, ان کے ساتھ ہمارے مہمان موجود تھے عبدالکلیم صاحب. آپ دونوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں, آپ دونوں آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے, اچھا لگا. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہمیں عزت افزائی. شکریہ. رائل نیوز کی جانب سے یہ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن فضیلت رمضان پیش کی جا رہی تھی. آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی حاضر خدمت تھا. اذان مغرب کی طرف جاتے ہیں, اپنے میزبان کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.